باب نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اختیار ذرائع پر عمل۔ اسباب و ذرائع اختیار کرنے کا قانون اللہ تعالیٰ کے ان قوانین میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار کیا۔ اسباب سبب کی جمع ہے، جو ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی منزل مقصود تک پہنچا جا سکے، اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں واضح طور پر نافذ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، پھر اس میں ایسے قوانین اور ضابطے بنائے جو اس کے قائم دائم رہنے کی ضمانت ہیں۔ اس نے اپنے ارادے نافذ العمل ہونے کے بعد نتائج کا تعلق اسباب سے قائم کر دیا، جیسے عرش الہی کو فرشتوں کا اٹھانا، زمین کی حرکت روکنے کے لیے اس میں پہاڑوں کو گاڑنا اور پانی کی مدد سے کھیتی اگانا وغیرہ۔ اور اگر اللہ چاہتا کہ دنیا کی تمام اشیاء کسی سبب یا ذریعے کے بغیر صرف اس کی قدرت کاملہ سے قائم رہتی تو ایسا بھی ممکن تھا، لیکن اس کی حکمت عالیہ کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی مخلوق کو ذرائع اختیار کرنے کا قانون عطا فرمائے تاکہ زندگی اللہ کریم کے ارادے اور طریقے کے مطابق چلتی رہے۔ ہمیں اس کائنات میں ذرائع اختیار کرنے کا قانون واضح طور پر کار فرما نظر آتا ہے۔ کتاب اللہ میں بھی اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اس قانون کو اپنے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات میں اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور یعنی اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو عن قریب دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومنین بھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ قرآن کریم کے حوالے ہی سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام انتہائی کمزوری کی حالت میں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 25۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات و حالات میں اسباب و ذرائع اختیار کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اختیار ذرائع کی مکمل پاسداری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت کے قیام کے لیے اٹکل پچو اور اندازوں سے کام لینے کی بجائے تمام ممکنہ اسباب و ذرائع اختیار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسباب و ذرائع اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ وہ اپنے دنیاوی اور اخروی امور میں اس قانون ربانی پر چلیں۔ التمکین لامت الاسلامیہ لمحمد السید احمد یوسف، صفحہ نمبر 248 تا 250۔ امت اسلامیہ کے ابتدائی دور میں، جو کہ اس امت کا سنہری دور تھا، یقین کیا جاتا تھا کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قدرت کاملہ کی بدولت عطا ہوا ہے، جو کہ ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے منافی نہیں، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ اس کائنات اور انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ایسے قوانین نافذ العمل ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض قوانین مقتضائے عادت کے خلاف بھی پائے جاتے ہیں جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و حکمت سے نظام کائنات کے لیے عمومی طور پر اسباب و ذرائع کا قانون مقرر کیا، اور مقتضائے عادت کے خلاف قانون کو استثنائی صورت قرار دیا، اور حقیقت میں دونوں کا تعلق یہ مشیت الہی سے ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے کہ قانون اختیار ذرائع اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، لہٰذا جب وہ اپنی زندگی میں کسی خاص مقصد کو حاصل کرنا چاہتے تو اس کے مطابق ذرائع اور وسائل اختیار کرتے۔ مفاہیم ینبغی ان تصحیح لمحمد قطب، صفحہ نمبر 262۔ اگر دیکھا جائے کہ مسلمانوں سے عالمی شرف اور قیادت کیوں چھن گئی تو معلوم ہوگا کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے شریعت کو بھلا دیا، اس کا مرتبہ کم کر دیا، اور اس میں اپنی ادنا خواہشات کی کثافتیں شامل کر لیں، اور یوں ان کے علم و عمل اوہام کی نظر ہو گئے۔ دوسری طرف انہوں نے قوانین الہیہ سے پہلو تہی اختیار کرتے ہوئے یہ یقین کر لیا کہ شاید اسباب و ذرائع اختیار کیے بغیر صرف آرزوؤں اور پراگندہ خوابوں ہی کی مدد سے شرف و عزت حاصل کی جا سکتی ہے، حالانکہ ایسا ناممکن ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔
یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 182۔ اور اگر کوئی سوال کرے کہ اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عتاب کے مستحق ٹھہرے، لیکن وہ کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا یکسر انکار کر دیا، اس کے باوجود انہیں جاہ و حشمت اور قیادت کیوں کر حاصل ہوئی؟ تو جواب یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ مقام اس لیے حاصل نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یا وہ کسی جادو اور غیر عادی امور کے توسط سے یا کوئی انوکھی مخلوق ہونے کی وجہ سے اس مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو صنعتی ترقی کی ہے اور سمندروں اور ہواؤں کو مسخر کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ ان کا عقیدہ سچا ہے یا ان کی فکر درست ہے، انہوں نے یہ کامیابیاں اس لیے حاصل کی ہیں کہ دنیا میں ترقی کا راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا برا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی یعنی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ سورہ ہود آیت نمبر 15۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شرف و عزت اور ترقی کے حصول کا ذریعہ اس کی محنت و طاقت کو قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں نافذ ہونے والے ایسے قوانین کے مطابق ہو جو ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ ہیں۔ لہذا جو شخص قانون الہی کے مطابق لگن سے محنت کرے گا اس کے مطابق اللہ عز و جل کی عطا کا مستحق ٹھہرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قانون اختیار ذرائع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ منسلک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کافر دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لے اس کی بدولت جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھل سکیں گے، اور مسلمان اگر کوتاہی کرتا ہے تو گناہ ہے اور اس کا محاسبہ ہوگا۔ لقاء المؤمنین لعدنان نحوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ذرائع اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا نظریہ اختیار ذرائع کے منافی نہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ذرائع تو اختیار کرتا ہے، لیکن وہ یہ اعتقاد نہیں رکھتا کہ بس ذرائع ہی نتیجہ خیز ہیں، بلکہ اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ نتائج اللہ کریم کی مشیت و ارادے سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ایک مومن آدمی کی سمجھ کے مطابق ذریعے اور نتیجے میں کوئی تعلق نہیں، ذرائع اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور نتیجے کا معرض وجود میں آنا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی اور اس پر قادر نہیں ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ مومن کا شعور اسباب و ذرائع کی پرستش اور اس کے ساتھ چمٹے رہنے سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ اطاعت الہی کے مطابق نتیجہ پا لیتا ہے۔ یوں حصول نتیجہ کی شکل میں اسے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ثواب مل جاتا ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1476۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب و وسائل اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کے ہمراہ مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کر سکتا ہوں؟ گویا وہ اختیار ذرائع کو اللہ پر بھروسے کے خلاف سمجھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی کہ اسباب و ذرائع اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے اور یہ کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے مخالف نہیں ہو سکتا، بشرط یہ کہ وہ انہیں سچی نیت سے اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل، اس کو باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2517، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 623، مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 291۔ مندرجہ والا حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جو وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ اسباب و ذرائع اختیار کرنا غلط نہیں، بشرط یہ کہ ذرائع پر اتنا یقین اور اعتماد نہ ہو کہ توکل علی اللہ کو یکسر بھول جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر کما حقہ بھروسہ کرو تو وہ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے جو بھوک کی حالت میں صبح کو جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 اور 52۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2344، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4164، المستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 318، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 247۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اسباب و ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت و ضرورت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمان نبوی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی ضمانت کو پرندوں
کے صبح جانے اور شام کو سیر ہو کر لوٹنے کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ شریعت کی نظر میں قانون اختیار ذرائع کا خلاصہ۔ نمبر 1، اسلام اختیار ذرائع کی تلقین کرتا ہے، وگرنہ شریعت و دیگر دنیاوی مصالح کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم پر بھروسہ چھوڑ کر صرف اسباب ظاہری پر اعتماد کرنا شرک ہے۔ نمبر 3، اسلام ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اسباب و ذرائع اختیار کرنا توحید ہے، اس یقین کے ساتھ کہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اسباب و ذرائع اختیار کریں۔ التمکین لامت الاسلامیہ لمحمد السید، صفحہ نمبر 254۔ امت اسلامیہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ دنیا میں کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے مادی ذرائع اختیار کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ مذکورہ قانون کے ضمن میں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی استطاعت سے زیادہ اسباب و ذرائع اختیار کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے کی تیاری کے سلسلے میں ارشاد ربانی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان یعنی کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت تیار رکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی پوری طاقت صرف کرو اور حت المقدور زیادہ سے زیادہ سامان حرب اکٹھا کرو، اگرچہ وہ دشمن کے مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ پس زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کا نام استطاعت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بے انتہا ہے۔ زیادہ کوشش اخلاص کی دلیل اور یہی شرط مطلوب ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ الاسلام فی خندق لمصطفیٰ محمود، صفحہ نمبر 64۔ اس میں ساری امت اسلامیہ کے لیے درس ہے کہ وہ کمزوری اور حقارت کی زندگی چھوڑ کر قوت اور عزت کی زندگی اختیار کرے، خواب و خواہشات ترک کر کے اسباب و ذرائع اختیار کرے تاکہ اسلامی مملکت کا قیام ممکن ہو اور انسانی تہذیب کی تشکیل اس طرح ہو کہ مالک حقیقی سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ اور امت اسلامیہ کو چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نافذ شدہ قوانین کو اپنائے اور قرآن کریم کے واضح احکامات کی پیروی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روشنی میں ترقی کے راستے پر چل سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے وفات تک سنت الہی کے مطابق بغیر کوتاہی کے تمام ممکنہ اسباب و ذرائع اختیار کیے۔ آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے، باطل کا مقابلہ کرنے، جماعت اور ریاست کی بتدریج تشکیل کرنے اور ابتلا برداشت کرنے میں اسباب و وسائل کے الہی قانون پر کاربند رہے۔ دنیا میں عزت و شرف کا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ نے مناسب ذرائع اختیار کیے۔ ہجرت حبشہ، واقعہ طائف، قبائل کو دعوت اسلام، ہجرت مدینہ، پھر مملکت اسلامیہ کی تشکیل، اس کے استحکام کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے۔ بعد ازاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے پر گامزن رہے اور انتہائی غور و فکر اور بصیرت کے ساتھ اسباب و ذرائع اختیار کرتے رہے اور اتنی ترقی حاصل کی کہ انسانی تاریخ میں آج تک اس کی مثال ناپید ہے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک امت اسلامیہ کی تربیت اور اسلامی مملکت کے حصول مقام کے سلسلے میں ایک ایسا نور ہے جس سے ہدایت ملتی ہے اور ایسی سنت ہے کہ ہلاکت خیز موجوں، تغیر پذیر حالات اور گہرے اندھیروں میں بھی اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے اختیار کرنا انتہائی آسان ہے۔